دوستو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام انسانوں پر ہدایت بنا کر بھیجا۔ اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کو اس رب تعالیٰ نے نہایت بہترین انداز میں بنایا اور اس میں اپنی بے شمار نشانیاں رکھیں تاکہ عقل رکھنے والے انہیں سمجھیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ اس لیے وہ اپنی کتاب قرآن پاک میں بار بار کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ ہماری نشانیوں میں غور نہیں کرتے؟ اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یقیناً یہ بات حیران کن ہے کہ آج کی جدید سائنس جو بھی انکشافات کر رہی ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف الفاظ میں بیان کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے جدید سائنسی انکشافات قرآن مجید کی آیتوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ قرآن میں موجود 1000 سے زیادہ آیات سائنس کے متعلق گفتگو کرتی ہیں۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیوں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیات ہیں جن میں 1000 آیات سائنس کے متعلق ہیں۔ ان میں سائنسی معلومات موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی بیان کردہ نشانیوں اور آج کی جدید سائنس کے متعلق بات کریں گے اور آپ کو سائنس کی کچھ ایسی دریافت کے بارے میں بتائیں گے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بہت صاف الفاظ میں بیان کر دی تھی۔ زمین پر زندگی کی شروعات۔ دوستو، سائنس کی ترقی سے پہلے جانداروں کے بارے میں مزید معلومات اکٹھا کرنا یقیناً سائنس کے لیے ایک چیلنج تھا۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی موضوع پر قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ آج ہمیں جدید سائنس بتاتی ہے کہ ہر جاندار چیز میں موجود سیلز یعنی خلیے پانی سے بنے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی انسانی سیل پر اسٹڈی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ 70% تک پانی سے بنے ہوتے ہیں، اور اس کی تصدیق مائکروسکوپ کی دریافت کے بعد ہی ہو پائی، جس کی دریافت 12ویں صدی میں ہوئی تھی۔ لیکن قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی۔ بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات کچھ اس طرح شکل میں ظاہر ہوئی کہ پہلے سب کچھ ایک بڑے آبجیکٹ کی شکل میں تھا، پھر ایک بڑا دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا جس کے نتیجے میں کئی کہکشاں نمودار ہوئی جو تقسیم ہو کر سورج، چاند اور سیاروں کی شکل میں آئیں، اور اس بات کو فلکی طبیعیات کے ماہر وسیع تعداد میں بھی قبول کرتے ہیں۔ اس بگ بینگ کا ذکر قرآن مجید میں کچھ ایسے کیا ہے، اور کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں موجود تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا، تو کیا وہ اس سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لائے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہاں کائنات کے بہت بڑے راز سے بہت آسان الفاظ میں پردہ اٹھا دیا ہے کہ جن سوالوں کے جواب انسان برسوں سے تلاش کر رہا ہے، ان جوابوں کو 90 تولے الفاظ میں عطا کر دیا۔ آسمان اور جانداروں کی حفاظت۔ دوستو، زمین کو سورج کے الٹرا وائلنٹ شعاؤں سے بچانے کے لیے آسمان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آسمان نہ ہوتا تو سورج کی ریڈیشن زمین پر موجود تمام جانداروں کو جلا کر ختم کر چکی ہوتی۔ آسمان زمین کے چاروں طرف لپٹے ہوئے کمبل کی طرح ہے جو زمین کو جما دینے والی ٹھنڈ سے بھی بچائے رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کائنات کا پھیلاؤ۔ ناظرین، 20ویں صدی کے عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اس دریافت کو 20ویں صدی کی سب سے اہم دریافت قرار دیا تھا، جس کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا کہ کائنات میں موجود تمام چیزیں یعنی تمام سیارے ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ یقیناً آپ ایک بار پھر حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں کائنات کی فطرت کے بارے میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی اپنے اندر اس قدر سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہے کہ اس میں سائنس کے متعلق ہر ایک بات درج ہے جو آج سچ ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ایک ایسی آیت بتاتے ہیں جس سے آپ اپنے رب کے آگے اپنی عاجزی محسوس کرنے لگیں گے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ کا کام ہے، مگر جب سائنس نے ترقی کی اور اس پر دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے کے لیے خلیے یعنی سیلز ہوتے ہیں۔ اگر یہ سیلز یعنی خلیے نہ ہو تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں اس بارے میں کچھ یوں ارشاد فرما دیا تھا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کیا، بے شک انہیں ہم آگ میں جھونکیں گے،
اور جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو بھی خوب جانتا ہے۔ ناظرین، ان سب آیتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی ان سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سوچ والوں کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے 24 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا: اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے مقررہ بندے پر نازل کیا تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لاؤ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بہت سی آیتیں سائنس کے متعلق ہیں، مگر ان سب کو بیان کرنا اس ویڈیو کو مزید لمبا کر دے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، لیکن قرآن مجید نے یہ سب 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے، اور یقیناً سائنس مستقبل میں جتنی دریافت کرے گی قرآن نے وہ بھی بتا دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔